آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا پہ ضرور آمین کہیے۔ میرے اللہ امام حسین کے صدقے میں ہماری توبہ قبول فرما، پروردگار بادشاہ حسن کے صدقے میں ہماری توبہ قبول فرما، پروردگار دو جہاں میں سب سے افضل بی بی کی جوتی کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ مولا امیر المومنین کی ولایت مطلقہ کے صدقے میں ہم سب کی توبہ قبول فرما، پروردگار دو جہاں میں سب سے افضل سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے صدقے میں اللہ گناہوں سے ہم سب کی توبہ منظور فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی ذکر حسین ابن علی جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ مومنین بالخصوص یہ ماتمی بھائی جو موسم کی پرواہ کیے بغیر گلی گلی نگر نگر حسین حسین کر رہے ہیں، مولا شبیہ پیغمبر بادشاہ علی اکبر کی جوتی کے صدقے میں ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، ساری زندگی کی گناہوں کی معافی کے لیے اور ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے پاک سیدوں پہ ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ جد سادات حضرت ابو طالب علیہ السلام ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ باجرہ گڑھی میں سیالکوٹ میں 5 مومن بیٹھے ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے 500 ہے، اور ماشاءاللہ یہاں تعداد کافی ہے۔ نعرہ رسالت مل کے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اپنے یہاں آنے کے مقصد پورا کیجئے۔ یزید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت۔ جتنے ہمارے بھائی باہر کھڑے ہیں آپ بھی تبرہ جیسی عظیم عبادت میں شامل ہو جائیے۔ بی بی پاک سیدہ طاہرہ کو ستانے والوں پہ لعنت۔ میں نے بھی ایک ہاتھ سے اشارہ کیا ہے، جناب نے بھی ایک ہاتھ سے، اب ذرا شبیہ غدیر بنتے ہوئے سارے حلالی موالی سادات مومنین دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے ایسے بے شمار کہیے کہ پورے علاقے میں تبرہ کی آواز جائے۔ یا علی جو تجھ سے کسی بھی طرح جلتا ہے اس پلید پہ لعنت۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت جناب، مولا پائنتر پاک آپ کو سلامت رکھے۔ جس طرح کا موسم ہے، سونے والے بھائی جی ہلکی سی آواز اگر بڑھ جائے، یہاں آ جانا ہی جہاد ہے، یہاں بیٹھ کے سننا ہی جہاد ہے، اور پھر ہم ذاکر کہتے ہیں کہ اور اونچی بولو اور اونچی بولو۔ میرا خیال ہے یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے۔ اس موسم میں بیٹھنا ہی جہاد ہے۔ مولا پائنتر پاک آپ کا یہ جہاد قبول فرمائے۔ اگر دیکھا جائے مجلس پاک کا، تو میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، مجلس تو عمران شاہ جی میرے خیال ہے پوری پڑھ گئے ہیں، اب ہم نے تو حاضری دینی ہے، مجلس تو میرے خیال ہے ہو چکی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر اجازت دیں تو میں 14 معصومین کا پیغام آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں جناب۔ اللہ پائنتر پاک آپ کو سلامت رکھے، مولا پائنتر پاک سونے مجمع کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ میرا خیال ہے دعا بھی ہو گئی، نعرہ بھی ہو گیا، صلوات بھی ہو گئی۔ اب آپ کی اجازت سے میں عشق کی نماز شروع کروں۔ ایک شخص اٹھا، آواز ٹھیک ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، جناب ملک کلب صاحب آپ بڑی دعائیں فرماتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا یا رسول اللہ، ایک مجلس میں نے پڑھی تھی یہاں انولہ میں، ملک مٹھو صاحب کے پاس، ملک بھائی صاحب کے پاس، ایک مجلس ملک کلب صاحب اور ملک مسلم صاحب نے سنی تھی رنگ پورہ سیالکوٹ میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں مجلسوں کا جو خلاصہ ہے اس سے اگلی تقریر میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ مولا پائنتر پاک آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ بڑے بڑے نوجوان دیکھے جوک در جوک آ رہے ہیں، وہ دین کا پیغام سنتے ہیں۔ ہر مومن کا کوئی نہ کوئی ذاکر پسند کا ہوتا ہے، ایسے تھوڑی بیٹھتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمیں پیار کرتے ہیں جی اکبر صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا جگر نکال کے آپ کی جوتیوں میں پھینکوں انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، قیامت الہ یمین، قیامت والے دن ملک صاحب سب سے گھٹیا، سب سے پست، سب سے حقیر، سب سے ذلیل، سب سے کمینہ ترین شخص کون ہوگا؟ حسین کے پاک نانا فرماتے ہیں ایک نہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کے قد 7 فٹ کے تھے، قیامت والے دن مکھی کے برابر، مچھر کے برابر۔ چھوٹے پتر
मक्खी और मच्छर के बराबर इतने इतने कद हो जाएंगे पुत्र, उत्थे ही नक, उत्थे ही अखां, उत्थे ही होंठ, उत्थे ही बावां, उत्थे ही लत्तां, उत्थे ही पैर, जलील तरीन हो जाएंगे। और माशर की भीड़ में किसी मोमिन का जूता उनके यहाँ लगेगा, किसी का यहाँ लगेगा। मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत। ये सियालकोट है, ये सियालकोट है, ये म्यार है आपका। हैदरी चाचा जी, मौला आपको सलामत रखे, ये म्यार है आपका। अभी हदीस शुरू हुई है और आपकी सोनी दुआएं मिंबर तक आने लगी हैं। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। मलिक साहब मेहरबानी, मलिक साहब मेहरबानी। सदके जावा, बिस्मिल्लाह करिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कहा कि जूतों की ठोकरें खाते रहेंगे और मोमिनीन की जूतियाँ उनके सरों पे ऐसे आएंगी, वो मसले जाएंगे, कुचले जाएंगे, साड़ी जुबान च मिद्दे जाएंगे। सोहनी दुआ है, ए सच्ची बीबी के सच्चे बाबा, ए सच्चे हुसैन के सच्चे नाना, ये कौन बदबख्त हैं जो क़यामत वाले दिन मक्खी के बराबर हो जाएंगे। सच्ची बीबी का सच्चा बाबा कहता है ये वो लोग होंगे जो दुनिया में तकब्बुर करते थे। मौला पैंतर पाक तो सलामत रखे। मैं नौकर जनाब, मैं थोड़ा नौकर जनाब, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करा। मौला पैंतर पाक शाबाश, हैदरी अल्लाह आपको सलामत रखे। मौला पैंतर पाक आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह भाईजान, बिस्मिल्लाह। आप जानते हैं कि मैं आपका वो खादिम हूँ जो इतना तनहा आता हूँ कि मेरा ड्राइवर भी बाहर होता है, ठीक है। तो आपने दुआएं फरमानी होती हैं, इधर से मलिक साहब उठ रहे हैं, भाईजान है, तो ये मेहरबानी फरमा रहे हैं, मौला पैंतर पाक उनको सलामत रखे। दिल मेरे पे करता है रज के नौकरी करा, तो ये नौकरी तभी मुमकिन है जब गाजी शहनशाह के नौकर दुआ फरमाएंगे। कहा ये वो लोग हैं मलिक साहब जो दुनिया में तकब्बुर करते थे। हुण अपनी ज़बान चाखिए, यानी जिन्हां दी धौण च तुहाडी खैर होवे, तुहाडी खैर होवे, मौला आपको सलामत रखे। भाईजान, जिनकी गर्दन में सरिया है, अल्लाह को सख्त नफरत है उस बंदे से जो गरूर करता है, जो तकब्बुर करता है, जो मैं करता फिरता है। मालिक क्यों? फरमाया तकब्बुर मेरी चादर है। ये जो मैं पढ़ रहा हूं जुबान आपके नौकर की है, कलाम मासूम का जो मैं पेश कर रहा हूं। का तकब्बुर मेरी चादर है, जो मुझसे मेरी चादर छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे यहां भी जलील करूंगा, मैं उसे वहाँ भी जलील करूँगा। 2 मिनट मैंने आपके लिए, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, चूँकि आपको पता है मेरी मजलिस में 5-7 मिनट के बाद मजमे का सर अर्श से टकराता है। मैंने आपके 2 मिनट लिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हुण होने लगा जे मजलिस पाक का पहला जुमला। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। बाजरागढ़ी, अनोला, उमरा वाली, इन इलाकों ने कभी जाकिर को मायूस नहीं किया। एडा सोहना सुनते हो, मौला दे ज़हूर तक तुहाडे वेड़े आबाद रहन, सोहनी दुआ मिंबर ते आए। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। कायनात में बहुत बड़े इबादत गुजार पे सबसे पहली लानत आई थी, वो शराब का मुजरिम नहीं था, तकब्बुर का मुजरिम था। बादशाह को सलामत। सारे सारे हैदरी भाईजान मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे। बड़ा बड़ा मेरा साथ दे रहे हैं आप, खुदा आपको सलामत रखे। मलिक नईम साहब मौला पैंतर पाक बच्चों के साथ शादोबाद ने। मलिक भाई साहब, भाईजान मलिक कलबजी जो सबसे बड़ा पहला मुजरिम था, उसने शराब नहीं पी, उसने HBL से डकैती नहीं की,
اس نے کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کیونکہ ابھی عورت تو کوئی بنی نہیں تھی، نہ ابھی بینک تھا. سب سے پہلی لعنت آئی. چھوٹے پتر آپ کو پتا ہے داد کیوں بڑی آئی ہے؟ پتر یہ سارے سمجھتے ہیں کہ میں شیطان کی بات کر رہا ہوں. بیٹا میں ابلیس کی بات کر رہا ہوں. پتر بہت بڑا عابد تھا، اس نے تکبر کیا تھا. اب جو اس نے تکبر سے الفاظ کہے تھے وہ قرآن میں ہیں. اور باجرہ گڑی والوں، مومنین کرام، ملک صاحبان، آپ کے ڈر سے ذاکر اصل ترجمہ نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے آکھیں اے ذاکر صاحب ایک ہی آکھیا جے، میں چونکہ تواڈے گھر دا بندہ مینوں پتہ تساں مینوں ککھ نہیں آکھنا، میں تانوں اصل ترجمہ دس لگا کہ اس کتے نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے متعلق کیا کہا تھا. یہ قرآن دے وچ آندا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اللہ فرمایا اوہ سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اب میں آنکھ لگا آندا میں آگ سے بنا ہوں، آدم گارا ہے. اے تواڈے ڈر تو لوگ ترجمہ نہیں کر دے. کہتا ہے آدم گارا ہے. ہوں تواڈے منہ چو گارا میں کڈاواں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے. ہوں اپنے ایمان نہ دسو مٹی پانی ملے تو کیا بنتا ہے؟ میرا خیال ہے میں ہی کلا پنڈ دا بندہ، تسی سارے یورپ چو آئے ہو. صدقے جاؤں ملک صاحب، جب مٹی پانی ملے تو کیا بنتا ہے؟ ملک صاحب اس کتے نے ہمارے معصوم باپ آدم کے متعلق کہا تھا گارا ہے. اللہ انج نہیں آندا ارا آتے پرا جا، اللہ ہر پاسے پہ. میں سمجھانا سے لگا. اللہ کہا جبریل جی مالک ارا ہے نا، جی مالک تجھے نہیں پتا کہ آدم گارا ہے؟ مالک پتا ہے. تو نے سجدہ کیوں کیا؟ کہا مالک اس شیطان کتے پہ لعنت کر، ہمیں اس سے کیا فرق ہے کہ آدم کا مٹیریل کیا ہے، ہم نے یہ دیکھا حکم کس کا ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے بھائی. مالک آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرا. میں مہیلے شروع کر لگا لے، میں شروع کر لگا. بڑی بڑی ٹھیک. صدقے جی میں داشانا جی میں دسنا ہر انسان کے، ہر مخلوق کے اندر ایک نفس ہے. اس نفس پہ تکبر کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے وہ لانتی ہوا. بڑی سونی گل کی انہوں نے جلدی کی تھی. وہ آندے نے سان تے گمراہ کرتا ہے شیطان. شیطان نو گمراہ کینے کیتا ہے؟ یہی پڑھ رہا ہوں حسد نے، تکبر نے. یہی آپ کو بتا رہا ہوں. ذرا سر اٹھائیے گا. اے جبریل جی مالک. جملہ پہلا مجلس ہونے لگا جی اوے تجھے نہیں پتا کہ آدم مٹی کا پتلا ہے؟ میں کہا مالک پتا ہے. تو جھکا کیوں؟ کہا مالک ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ آدم کا مٹیریل کیا ہے، ہم نے یہ دیکھا نسبت تیری ہے. تو نے کہا تھا اسجدوا سجدہ کرو، تو نے کہا تھا. ہم نے نسبت کو دیکھا، ہم نے مٹیریل کو نہیں دیکھا، ہم نے نسبت کو دیکھا. اب مجھے بتائیے کون سا بندہ ہے جس کی ماں شیعہ ہو اور جملہ کھا جائے؟ آج کا ملا کہتا ہے کیوں علم کو سلام کرتے ہو؟ ہے کہ یہ سٹیل ہے، کپڑا ہے، سلور کا پنجہ ہے، یہ جڑا 10 مرم نو کٹ دیا گھوڑا ہے کہ یہ؟ اس نے بھی یہی کہا تھا گارا ہے. ہائے ہائے. صدقے جاواں جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں سارے بھائی پوری حیدری تھوڑا نرم کیجیے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. ملک صاحب اس نے بھی تو یہی کہا تھا گارا ہے. اس کا مطلب ہے مٹیریل پہ اعتراض کر رہا تھا. ملا کیا کہتا ہے؟ اے علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم صاحب اے علم ہے کہ یہ ایک کپڑا ہے، لکڑی کا ڈنڈا ہے، اوپر لوہے کا پنجہ ہے، تو شیعہ چم چم کے مر چلے نے. اس کا مطلب ہے مٹیریل پہ اعتراض کرنا ابلیس کی پرانی عادت. اللہ تو آڈے ہاتھوں کو سلامت رکھے. زندہ باد یار سیال کو حیدری. بسم اللہ جناب. سیال کو لکھ سلام نے جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہے کیا ملک صاحب اعتراض کر. آجو جی اگے اندر جتنے بزرگ ساڈے آندے نے. آجو بسم اللہ جناب.
ہے کیا؟ میرے بعد پھر آپ کو پتا ہے ملک پاکستان کی نامور شخصیات پڑھیں گی. میرا تو کام ہے ماحول بنا کے دینا. میں ذرا بندے 4 اکٹھے کر لا, پھر میں اپنے ویرانوں ممبر دیا نا جی. میرے بعد آپ کو پتا عالم بھٹی صاحب ہے اور جناب ملک علی عباس سروی صاحب ہیں, بزرگ شخصیت ہے, کمال کے بندے ہیں جی, پورے ورلڈ کے ذاکر ہیں. میں تو ان کا نوکر ہوں, میں تو ذرا مجمع کا ماحول بنا رہا ہوں. جیسے میں نے سمجھا کہ 14 کا فرمان میں نے آپ تک پہنچا دیا, میں نے سلام کر کے چلے جانا ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دل کرتا ہے کہ ایڈا سونا بولو, اس تو بعد پھر میں کرسی چھڈ کے اٹھ کے پڑھن سے مجبور ہو جاؤں. ایڈی سونی دعا ہے. کیا کہا؟ گارا ہے. اس کا مطلب یہ ہے حضرات ہمارے ابے میں چیزیں 4 ہیں, مٹی ہے, پانی ہے, آگ ہے, ہوا ہے. اس کتے ابلیس کو ایک پہ اعتراض ہے کہ آدم ترابی کیوں ہے, آدم ترابی کیوں ہے, آدم ترابی کیوں ہے. بھائی جان تسی نہیں بولے صدقے جاواں, آدم ترابی کیوں ہے؟ چاچا جی ایک باری مجھے پوچھو والا ابلیسیت کسے کہتے ہیں؟ پوچھو ایک باری پوچھو, شیطانیت کسے کہتے ہیں؟ تیار ہو دسا جی. چیزیں 4 ہیں, جس سے ایک سے دشمنی ہو, 3 سے پیار ہو, وہی شیطان ہے. ہائے 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 ہائے. مالک آپ کو سلامت رکھے. صدقے جاواں بھائی جان, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں جملہ پڑھ لگا, جملہ پڑھنے تو بعد میں کرسی چھڑ دینی ہے. حالت آپ دیکھ رہے ہیں پسینے میں شرابور ہوں. میں انشاءاللہ میں نوکری رج کے کرنا چاہنا جی. ایک بار میرا ساتھ دیا جائے, ایک مرتبہ ہر نکر سے سونی دعا ممبر تک آئے, میں کرسی چھوڑ کے کھڑا ہونے پہ مجبور ہو جاؤں. اور حضرات آدم میں چیزیں 4 ہیں, تھوڑا نرم کرا جائے. آدم میں چیزیں 4 ہیں, مٹی ہے, پانی ہے, آگ ہے, ہوا ہے. اس کتے ابلیس کو اعتراض ہے فقط مٹی پہ, یعنی ایک پہ اعتراض ہے, 3 سے پیار ہے. آج بھی اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ مسلمان حقیقی کون ہے تو اس کی داڑھی نہ دیکھنا, متھے کا محراب نہ دیکھنا, وڈی تسبیح نہ دیکھنا, کھلا کرتا نہ دیکھنا. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو اس کی نماز کے سامنے حسین کی مٹی رکھنا. جھک جائے تو جبریل والا ہے, اکڑ جائے تو ابلیس والا. مولا پائنتر پاک تو سلامت رکھے. سرکار بڑی مہربانی. اسے میں مہربانی جناب, اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. صدقے ہوں میں تمہوں 2 میں پڑھ لگا. 2 میں, ایک بڑی چنگی میں تو ایک مندی ہے. وہی چنگی وہ سن لو, وہ ہے جی. میں تہاڈا نوکر ہاں, میں تریا وا, مینوں پانی پیا دیو یار. میں بھکھا, تہاڈے شہر دا مسافر ہاں, امام حسین دا صدقہ لنگر ہی کرا دیو. ایک یہ میں یہ اللہ نو بھڑی نہیں لگتی, اللہ نو اے میں بھڑی لگتی ہے. میں حضرات یہ میں اللہ کو اتنی ناپسند, بڑا فکر رکھ لگا, اتنی ناپسند ہے کہ اگر کسی نبی کے منہ سے بھی یہ والی میں نکلے نا, اس ٹائم اللہ پھڑ لیں گے. بھائی جانا میں کڈا کو بڑا فکر رکھیا. پھر دوبارہ سن لو, یہ میں اللہ کو اتنی ناپسند ہے. کیڑی ہے میں؟ اگر کسی نبی کے منہ سے نکلے, یار میں ذمہ دار ہوں, میں انہیں پڑھ لگا, کیمرے لگے نے, ناخن برابر ثابت نہ کر سکوں میرا قتل معاف. کسی معصوم نبی کے منہ سے یہ سخت میں نکلے, اللہ کی قسم اسی وقت اللہ اسے پکڑ لیتا ہے. خبردار. اللہ آندہ ہے میں جچدی منو ہے, میں میرا میک اپ ہے, صرف میں لالی پاؤڈر میں دا لا سکنا, صرف میں آ سکنا میں. میرا نام ہے اللہ المتکبر. جدی اما شیعہ جوڑا کھا کے بھائی مالکا, تکبر صرف تجھے جچتا ہے. ٹھیک ہے, ایک غلط دس, نبی دا واسطہ ہی ایک غلط دس, تو تکبر کرتا کب ہے؟ تو میں سنو, عرش پہ جلی تکبر تب کرتا ہے جب فرش پہ علی اسے سجدہ کرتا ہے. ہائے ہائے, بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت. بچے نا بات لوگوں دی باہر والے, حیدری
ملک صاحب مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. اوے تکبر اسے جچتا ہے جس کے سامنے علی جھکتا ہے. ہن دیکھا جی، ہن میں گل ثابت کر لگا اپنی. کیا کہ اگر کسی نبی کے منہ سے بھی لفظ میں نکلے تو اللہ کیسے پکڑتا ہے. اے دیکھو شیعہ سنی وہابی ترواں دیا کتابوں جو ثابت نہ ہوئے میری زبان کٹ کے سیالکوٹ کے آوارہ کتوں کے سامنے پھینکی ہے. ایک نبی ہے معصوم نبی، نام صدقے جاواں، نام ملک صاحب کلب جی، نام سلیمان، عہدہ نبوت، دنیاوی عہدہ کائنات کی بادشاہت. بغیر پیٹرول کے ان کا جہاز اڑتا ہے، نہ ڈرائیور ہے نہ انجن ہے نہ پیٹرول ہے. اور جہاز بھی کتنا، یہ سیالکوٹ کا پورا علاقہ چھوٹا ہے، اس سے بڑا جہاز تھا، اس سے بڑا جہاز. قرآن وادی نمل، چھوٹے پتر وادی نمل سے جیسے جہاز گزرا، اجمے آپ کھول نہیں پہ تمہارے سامنے، اس آبادی میں، اس وادی میں ایک کیڑی باقی کیڑیوں کو اکٹھا کر کے مجلس پڑھ رہی تھی. جڑے بندہ نہیں بولے صدقے، اب بالکل بند ہو گیا تھا، مائک بند ہو گیا تھا. خیر ہے مجلس پڑھ رہی تھی. چاچا جی سمجھا دی پی نہیں، کنک دا دانا انج کھول کے نا انج محفوظ کر کے تے کھڈ چ کھڑی دے نہیں. شوخیے تیرا دھیان کدھر ہے؟ ادھر میرے نال ویکھ، میں بھی تمہیں گل سمجھانی ہے، تو ادھر بھی نہیں ہے، ادھر بھی. اتنے میں ایک آواز آئی، جی میں 2-3 مہینے پہلے سانوں آئی سی، یاد ہے نا؟ اور تسی چوکھے نیڑے ہو، بھول گئے ہو. جے صدقے جاواں، جے ملک صاحب جیسے آواز آئی قرآن قالت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل، سورہ نمبر 27 آیت کا نشان 18، 27 نمبر سورت دی 18 نمبر آیت. پٹا کٹی والے کیا جانے قرآن کیا ہے. آ کے دیکھ مولوی شیعہ قرآن کیسے پڑھتا ہے اور حلالی کیسے سنتے ہیں. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. نیچے کیڑی کہہ رہی تھی باقی کیڑیوں سے، نہیں فٹافٹ بلوں میں داخل ہو جاؤ، کھڈاں چ وڑ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے، تمہیں کچل ڈالے، تمہیں مد کے مار چھڑے. فتبسم ضاحکا من قولها، لاکھوں میل کے فاصلے پہ اڑتے ہوئے جہاز سے معصوم نے اس کی بات کو سنا، مسکرائے، جہاز سے کہا ایتھے لینڈ کر، اتھے ہی جہاز لتھا ہے، اتوں نبی اترے ہیں. لاکھوں کیڑیوں میں سے اسے بلایا جو بول رہی تھی، ایتھے رکھ کے، اے میری تصویر بڑی ہے، میرا خیال ہے اس میں چھوٹا پھول پھڑ لئیے، کوئی نکا جا پھول پھڑ کے مثال دینا جی، ایڈا کو بڑا جی، ایتھے رکھ کے نواندے نے، نہیں تو نے مجھے ظالم سمجھا ہے کہ میں تمہیں روند ڈالوں. ایڈا سونا جواب دیتا سو، میرا دل کرتا ہے مینوں کیڑی لبے، اگوں میں دا سر لباں، دا سر لب کے 100 واری چوماں تے اپنے رومال چ بن کے، پولا جا مارنا نہ جائے، پولا جا بن کے ایتھے بن کے آکھاں ملک نعیم وحید میرے نال سیلفیاں لو. تسی آکھو آ کی آ؟ میں آکھاں اے وہی کیڑی ہے جڑی سلیمان نہ بولی سی ایتھے بننا. آندی ہے میں نے کب کہا کہ آپ ماریں گے، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ تو آپ جیسے نہیں ہیں. صدقے جاواں جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایڈا سونا سننے والے تہاڈی کیا بات ہے، اتنا پنڈال فل بھر گیا، میں حیران ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ان کے جذبات ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک طالب علم ہوتا ہے نا، طالب علم کی گفتگو اگر مسلسل چلتی رہے تو پھر لطف آتا ہے اور پھر سمجھ بھی آتی ہے. اگر آپ بار بار میری گفتگو کو روکیں گے تو پھر وہ لطف نہیں رہے گا، کیونکہ اگر کوئی بڑے عالم دین ہو ان کو مسئلہ نہیں ہے
میرے جیسا چھوٹا طالب علم ہو تو پھر وہ تو ہاں نہیں کوئی بات، اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ جب گفتگو رکتی ہے نا درمیان میں پھر وہ لطف نہیں رہتا، پھر گل تھوڑی پیچھے پھر دوبارہ کرنی پڑتی ہے. انہیں ادھر رکھے آندھی ہے، یاد ہے نا آندھی ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہی، آپ تو معصوم ہے نا. وہ جڑے سجے کھبے تہاڈے نال ویلڈ ہو گئے نا ویلڈ. ہائے ہائے بھائی جان آپ نہیں بولے، آپ نہیں بولے. وہ جڑے سجے کھبے پکے پکے نال ہی ویلڈ ہو گئے نے. میں انہوں نے پیا نہیں ہوں، وہ تو آپ جیسے نہیں ہے نا. ایتھے ہوں دل کہتا مثال دیاں تمہوں. پھر مولوی صاحب میں ہر جگہ جب یہ جملہ پڑھتا ہوں میں دہراتا ہوں. امین پور سیداں سے ملک صاحب میں مجلس پڑھ کے نکلا. بکاپور ایک ملک صاحبان کا پنڈا بکاپور سے کہتے ہیں، مون پور سیداں بکاپور، اور ساتھ میں ایک نا کینچی نکلتی ہے کالی صوبہ روڈ کی جو چناما جا کے نکلتی ہے مرید کے روڈ پہ. اس کینچی کے اوپر ایک ٹریکٹر کھڑا تھا. میں اپنے بھائی نے آخیا نہر دے نلکا لگا پانی ٹھنڈا ہونا ہے ذرا وضو کر لیے اتنے گڈی کھلا. وہ ٹریکٹر پہ ٹیپ لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں بندہ چاہ پین گیا سی. تمہیں پتہ ٹیپ کسے واسطے ہوتی ہے ٹریکٹر دی. آواز آ رہی تھی کیا شان ہے اس نبی کی، آنکھو سبحان اللہ. پوری مسجد کہتی ہے سبحان اللہ. کہڑے جی؟ جس نے لاکھوں میل کے فاصلے سے اڑتے ہوئے جہاز سے کیڑی کی آواز سن لی. میرا دل کیتا ہے میں ٹیپ کھول کے وچوں مولوی کٹ کے ٹریکٹر دے گرم جگہ تے بہا کے انہوں پوچھا مولوی صاحب معصوم تو عرش سے بھی کیڑی کی آواز سن سکتا ہے، جے داد دینی آتے کیڑی نو دے. جس نے سون کے بتا دیا کہ نبی آ رہا ہے، تجھے 40 سال پتہ ہی نہیں چلا محمد نبی ہے یا کیا ہے. سب کے جامعہ اب تیری جوانی سلامت حیدری. بھائی بادشاہ آپ سب کے جامعہ مولا آپ کو سلامت رکھے. جی میرے خیال میں نیاز آ گئی جی، بسم اللہ کرا آپ کی نیاز قبول فرمائے. نہیں جے تے انج اٹھو تو پھر پاویں اٹھتے رہو، اور جے تے انج اٹھنا پھر کوئی گل نہیں، پھر مجھے رات کو نہیں جی. مولا پائیں ربک آپ کی عزت اس کی مدد فرمائے. میں جب بھی یہاں آتا ہوں مجھے پتا ہوتا کہ کون کون سے بندے وہاں بیٹھتے تھے نیاز بابا مل رہی ہے جی. اے مولا پائیں ربک تو واسطہ رکھے. میری گل ہل توجہ کرا جی. کبھی نہ تیار ہے کا کوئی ہے نبی بول رہا ہے لفظ میں گو رہا ہے. ایڈی وڈی مجلس پڑھنی ہے تو آخنا ساڈا پتر آیا سی تو فائدہ کر کے گیا ہے. ایک بار ذرا سر چکو. کبھی نہ بیٹھی ہے جنات انسان مشیر وزیر سارے سنا. نبی بول رہا ہے مجھے تخت بلقیس سمیت آج ہی چاہیے. ان تو سمجھا لگا بچوں کو سمجھا لگا ہے کتنے وے. فرمایا کراچی. چاہیے کتنے وے؟ باجرے گڑی. یہ سمجھ آ گئی جی. ہے کہ ڈاکو ہے؟ انہوں نے آخیا جی پورے سیالکوٹ رسا مار لو، سیالکوٹ چھوٹا ہے تخت وڈا ہے. ایڈا وڈا تخت ہے وہ مینوں چاہیے. اجے میں ویٹر نہیں لے اتنے پرات پھڑ کے وچ چول بھی نے وچ روٹی بھی ہے سارا کوئی پیا ہوں کر کے انج تخت چاہیے. اتوں ایک جن اٹھیا. اللہ کے نبی کی آخیا جے؟ انہوں نے آخیا کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا تخت ہے پیا کراچی ہے. چاہیے باجرے گڑی ہے، چاہیے اج ہے. کوئی لے آئے گا؟ انہیں آخیا جی میں کدوں. انہیں آخیا ٹائم کی ہوا جی ملک صاحب؟ انہیں آخیا سویر دے 9:30. وہ آدھا جی 4 بجے 4:18 ہوئے جی. وہ آدھا 4 بجے میں لے آواں گا. ایڈا وڈا جن نے. ہوں دسو اسی طرح کا 1000 جن ہو 17 سال لگا کے ایک محل تیار کریں کوٹھی، وہ کیسی ہوئے گی؟ پاجی داد نہیں چاہیے. ذرا گل چتھ کے اپنے پتر کا ساتھ دیو. میں پیانا ایک جن کراچی سے سیالکوٹ سے بڑا تخت موڈے پہ اٹھا کے انج کر کے ادھی دیہڑی میں کراچی سے لے آئے باجرے گڑی. اسی طرح کا 1000 جن ہو، کانڈیاں تیسیاں نہ پھڑیاں ہونا، 17 گھنٹے نہیں، 17 دن نہیں، 17 ہفتے نہیں، 17 مہینے نہیں، 17 سال لگا کر ایک کوٹھی تیار کریں. کوٹھی کیسی ہوگی؟ وہ میں دسنا شیعہ سنی وابی سب نے لکھا. فروزے کی دیواریں، یاقوت کا چھت، عقیق کا فرش،
दिबाज और रेशम के पर्दे, मोती और गुलाब की लड़ियां यूं चहक रही हैं। अल्लाह की कसम ऐसे लगता है तख्त नहीं, जन्नत का कोई टुकड़ा है जो बना बनाया ज़मीन पे उतर आया है। इत्थे आउन लगी जे मैं ਜਦੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੰਨਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਨਾ ਇੰਜ ਸਾਰੀ ਰਾਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜੰਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। कोठी तैयार हो गई है, बस मैं देखूंगा, मैं बस। वो सारे डर गए, उन्हें आखा ठीक है नबी भी हो बादशाह भी हो, साड़ी की जरूरत है। टुर गए। मलिक साहब मैंने पूरी दुआ चाहिए, ये इंज पढ़ना तुहाडे पुत्र का काम है कि तुहाडे सामने बिल्कुल मैं कुरान का सीन लैंदा करके लैंदा वहा के लैंदा। हुण मैंने दुआ चाहिए। सद नक्शा बच गया। मलिक साहब मेहरबानी। मलिक साहब 10 कदम अभी कोठी देखने सुलेमान चले थे, पिछों एक आवाज आई है, इंज पढ़ने कौन? जब मैंने कहा था कोई मेरे पीछे ना आए, किसकी हिम्मत है मेरा हुक्म तोड़ के फिर आ गया? या अल्लाह सारे बोलन। वो आंदा जी आराम ना बोलो सरकार, मैं वो हूं जो किसी की इजाजत का मोहताज नहीं। हाय 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 हाय, सियालकोट जिंदाबाद है, सियालकोट जिंदाबाद है। हैदरी पाजी थोड़े आवाज आज बिस्मिल्लाह करा, जेडे मेरे वीर बाहर हो कुरान का लुत्फ आ रहा जी, बाहर आ आ चुका है 1.25 लाख नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा तब मैं वो हूं जो तुहाडी क्या बात है, एडा सोहना सुन लियो। हुण मैनूं नशा हो गया कुरान की कसम, मैनूं हल्का 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 विलायत का नशा इत्थों चढ़ के इत्थे तक आ गया जे। मैं पूरे नशे से खलोता, इक्को ही नशा है जिहड़ा पाक भी है ते हलाल भी है, वो विलायत अली है। हुण सदके जा, हुण मेरा सिर चुका जे वड्डा, मैं पहना वड्डी मजलिस पढ़ने मूड चा, मैं आपकी दुआ के सदके में, उंज नहीं, उंज असीं कख नहीं, तुहाडी दुआ है फिर साडे वर्गा कोई नहीं। एक बार चुको जी, मैं वो हूं जो किसी की इजाजत का मोहताज। हुण एक बार दसो भला कौन सी? और तुहाडी खैर इन्हूं आंदे नहीं मजमा, इजराइल था। मलिक बिस्मिल्लाह शाह जी, बिस्मिल्लाह शाह जी, शकरगढ़ से हमारे पीर आए जी। मलिक साहब मलकल मौत वो की लत्त लत्त रख खलोता है, एन की पैदा आंदा सरकार हौली बोलो, नाल मुछा नोई मैं करदा, मैं वो हूं नहीं, इंज ना आखा, इंज ना इंज आखा। वो आंदा मैं वो हूं जो किसी की इजाजत का मोहताज नहीं, मैं मलकल मौत हाँ तो तुहानू लैन आया वां। तुसां कैसे ना मैं वेखना, वो आंदा मैं सिर्फ मैनू जचदी है, चलो निकलो ओदे कोल वापस चलो, असां तुहानू वेखण नहीं। ओए सियालकोट वालियो कित्थे टुर गए हो? ओए अल्लाह ने सुलेमान की मैं को तोड़ा मलकल मौत के जरिए। ओए हलालियो कित्थे गए हो? ओए मलकल मौत भी तो यही कह रहा था, मैं ओदी मैं दा की करिए। ओए सुलेमान की मैं टूटी मलकल मौत के जरिए। ए अल्लाह मलकल मौत भी तो कह रहा था मैं जिथे जावा जावा। अल्लाह क्या खबरदार, जहां चाहे जा, एक दरवाजा ऐसा है तुझ पे रुकना वाजिब है, वो दरवाजा है ज़हरा। मेहरबानी। वो एडा सोहना कुरान सुनने वाले हो, तुहाडे पैरों ते मेरे होंठ, एडा सोहना कुरान सुनने वाले हो यार। कोई इंज बोलता इंज दी गल्लां कौन बोलता? लोग आते हैं मौलवी साहब राहिब सुनाओ, फुतर सुनाओ, कोई जंग सुनाओ। सलाम है यार, एडियां औखियां गल्लां ते एडा सोहना बोलने वाले हो। मैं खबरदार, एक दरवाजा ऐसा है कि तुझ पे रुकना वाजिब है। हाय हाय, तुहाडी क्या बात है? वो दरवाजा है सैयदा है। हुण सारी सारी गल सुन लीजिए। हुण दसो मजलिस पढ़ी है, मैं पढ़न लगा कि तुहाडे सीने ते लिखन लगा, तैयार हो? इत्थों बंदा उठिया, या रसूल अल्लाह ऐ जे मजलिस का पैगाम, अगर बंदे को अकड़ना नहीं चाहिए, धौने च सरिया नहीं होना चाहिए, तो फिर बंदे को क्या होना चाहिए? सरकार फरमाया आजिज़, इनकिसार, तबीयत में नरमी,
80 ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਚਾ ਫੌਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡ ਮਲਣੀ ਹੈ। क्यों क्यों? आकड़ गया ना। इसका मतलब है गरूर मुर्दा की अलामत है। हाय 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 हाय, तकब्बुर गरूर अकड़ मौत की अलामत है। मुर्दा इंज, जो जिंदा है वो यूं भी होता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਕਿਸੇ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰੇ, ਸਮਝੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਤੇ ਦਾਦ ਦਿਓਗੇ? ਗਾਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੋਮਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ, ਵਰਨਾ ਚਲਤੀ ਫਿਰਤੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ, ਮੁਰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋਗੇ? गाजी शहनशाह की कसमें कुरान ना होवे, तर्जमा गलत करा, एड्रैस गलत दसा, मेरा इन्ने टोटे करो बैंकों को ना गिने जान, तो जे गल तुहाडे दिल ते जाके ठक लगे होवे कुरान, तो बोलोगे? सूरह अनफाल 8वां सूरा, अल्लाह तू दस वाला जिंदा कौन है मुर्दा कौन है? लै इत्थे मजलिस ना होवे, मैं तुहाडा पुत्र ही नहीं। अल्लाह आंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिही इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम। अल्लाह आंदा सुनो, ओए सुनो, कान खोल लो। जो मोहम्मद के बुलाने पे आ जाए वो जिंदा है, जो भाग जाए वो मुर्दा है। हैदर हैदर हैदर, ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है? मलिक साहब बेटा सोना मजमा कितों लिया जी? मौला पाँच दरबार सदके जावा, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे जी, सदके जावा। अगर किसी में या रसूलल्लाह अकड़ है तो उस पर लानत है। और सईदां दे पाक नाना, पाक बीबी दे पाक बाबा, फिर अगर आकड़ नहीं, धौन च सरिया नहीं, मोमन दे निशानी ये नहीं, तो मोमन नू कैसा होना चाहिए? बादशाह फरमाया आजजी वाला, इनकिसारी वाला, इंज हर बंदे नू इंज मिले, अदब ना मिले। मोमिन मोमिन दा आईना है, मोमिन मोमिन दा शीशा है, शीशे सामने आकड़ी दा नहीं, शीशे सामने इंज करीदा, इज्जत ना मिलीदा। बानी भावें माड़ा होए तो भावें लख देने वाला होए, इज्जत ना मिलीदा। मोमिन भावें बाहर मेरे वर्गा कोई भट्ठे ते इट्टां बनाने वाला होए ना, मोमिन है। मैं मलक नईम नू, मलक वहीद नू, मलक कलब नू, मलक मुसलम नू उठ के सलामा करा कि वड्डे नोट देंदे ने, तो कोई माड़ा फेरी वाला मोमन है तो ना कहती खैर ही है। ये दीन अली का नहीं है, ये मौला अली का दीन नहीं, ये मौला हुसैन का दीन नहीं। इमाम हुसैन का दीन क्या है? हाय हाय सदके जावा, मौला पांच तरफा तुहानू सलामत रखे, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हुण जुमला सुनना जे, मलिक साहब ने जुमला बड़ा वड्डा आख्या, हुण ध्यान रखा जे। एक किताब है गुनाहाने कबीरा, हज़रत सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब रहमहुल्लाह, इन्हां मलिक साहब ने लकब है दस्तगैब, यानी गैब दा हथ। इस सैयद के बारे मशहूर है कि इनका नाम दस्ते गैब इसलिए है, अगर कोई बंदा मसला पूछता तो इन्होंने जवाब अगर नहीं आता, ये बीबी पाक नरजस के पुत्र नू याद करते सन, हथ इंज करते सन, इमामे ज़माना लिख के देंदे सन। इसलिए इस सैयद का नाम पड़ गया दस्ते गैब, गैब दे हथ वाला। इन्हां कोल पुछया गया, या अल्लाह कर करम, गाजी शहनशाह दे पंजे दा सदका ऐसा करम होवे सारे ही बोल पैण। पूछा गया कि बिला आप सैयद हैं, आलिम दीन हैं, इमाम ज़माना की बारगाह में आपकी हाज़िरी है, तुसी दसो वाला एक मोमिन की इज्जत अल्लाह की आंख में कितनी बड़ी है?
5 12 14 ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੱਸਾਂ, یہ بطول دا پیو آندہ ہے اللہ کے نزدیک مومن کعبے سے افضل ہے۔ میں ثابت نہ کرا میرا قتل معاف۔ حرمت المومن افضل من الکعبہ۔ اللہ اور بطول دا پیو پہ آندہ ہی اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت کعبے کی عزت سے زیادہ ہے۔ شاری اندنے میں ستیاں پیا تسبیح پڑھ کے پوچھیا وجہ کی ہے؟ اندنے وجہ پیغمبر نے کہا آسان ہے، جہاں 3 دن علی رہے اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں رہتا ہی علی ہے وہ مومن کا دل ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک باری دومی آ چکا ذرا 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ بھائی جان مہربانی، کوئی انج دی مجلس پسند ہے کہ نہیں؟ جی آندے ہو تو بھائی میں خیبر خندق شروع کر لینا، وہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تو سلامت۔ یا رسول اللہ، چاچا جی تسی جیو، بھائی جان تسی جیو۔ یا رسول اللہ اگر بندے میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا عاجزی، انکساری، فروتنی۔ لو جی وڈی مجلس پاک دا وڈا قصیدہ تے ہو سکتا آخری شعر ہوئے، سر چکو جی ایتھوں انج کرنا چاہتا۔ یا رسول اللہ قرآن میں کوئی ایسی کہانی ہے کہ جس میں بندے نے اکڑ چھوڑ کے انج کیتا ہوئے تے اللہ کیا ہوئے جا جنتی ہیں؟ سرکار فرمایا ہے بادشاہ جی کتھے؟ وہ دھیان رکھا جی، ہوں وڈا فکر آن لگا جی، جی ذاکر نا ہوں میں وہ شعر پڑھ لگا، وہ آن لگا جی۔ کہ بادشاہ جی کتھے؟ فرمایا حضرت موسیٰ کی قوم موسیٰ کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی اسی واہ چولا مار بیٹھے ہیں، ساڈے بھی کوئی بخش دے چانس ہے نے؟ انہوں نے کہا 1 منٹ ٹھہرو، میری کوئی ضرورت نہیں، میں اللہ کو پوچھنا۔ انہوں نے موبائل کھڑیا ملک صاحب، انہوں نے موبائل تے نمبر ڈائل کیتا، اللہ واسطے نے کہا جی 5 12 14۔ جڑے نہیں بولے مینوں غازی شہن شاہ دی قسم اللہ دا نمبر ہی جے، اے اللہ دے نمبر چ 0 نہیں ہوندا۔ حیدری بسم اللہ کر۔ اللہ تھوڑا سایہ سلامت رکھے، مولا پائنتر پاک تھوڑا سلامت رکھے۔ ایڈا سونا پسند ہو، میرے دل کہتا ہوں قصیدہ پورا کرا، کر رہی پورا۔ اللہ دی قسم میرے واسطے ہوئے میں ہاتھ چ پکھا پڑھا تو نال تو میں چلا تے نال جملہ سناواں۔ ایڈی شان ہے تہاڈی غازی دی قسم، ایڈی شان ہے۔ میں او ذاکر ہے ممبر تے آنا، ممبر تے آنا، ہم آتے ہیں منہ مانگے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں، آپ ہیں جو بی بی کی دعا بن کے آتے ہیں۔ ہوں ایک بار ادھر سر چکو، ملک صاحب بسم اللہ۔ میرا خیال ہے ملک صاحب آ گئے نے، یہ مطلب ہے انہوں کا مطلب ہے کہ ہاں پرانے بندے بیٹھے نے، پرانے بندے بیٹھے نے، پرانے بندے آتے سن بابا صابر شاہ جی، بابا مداح شاہ جی، وڈے بندے جڑے نے، حاجی مقبول ڈکو صاحب ہیں، یہ جڑے وڈے بندے نے، بابا ریاشا رتوال، وہ آتے ہوں سن کہ جدوں سٹیج سیکٹری کھبے پاسے بہیے سمجھو ذاکر واسطے ملک الموت ہے، تو میں تو نہ آخیا ادھر بہو۔ لو جی آخری فکرہ جی، مولا پائنتر پاک تمہیں شاد و آباد رکھے، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے۔ تمہیں پتہ ہے ذاکر کے لیے 1 گھنٹہ ہی ہوتا ہے میکسیمم، تو میرے خیال انہیں میں قریب آ گیا جی۔ ہوں سلام کریے، تواڈے پیر چومیے تو میں اتوں سلام کرا جی۔ ہوں دھیان رکھا جی، انہیں آخیا جی میں پوچھنا، یاد ہے نا، یاد ہے نا مالک آ مینوں ستا کے آ گئے نے تے آندے نے پہ کہ ساڈا کوئی حساب کتاب لا، کیا ان کی بخشش کا چانس ہے؟ ہوں اللہ کی اکھ لگا، اللہ آندا ہے انہاں آہ مبارک ہوئے سارے جنتی۔ اچھا خوش ہونا چاہیے نا، وہ کی آندے نے پہ اچھا کرنا کی پینا ہے، کرنا کی پینا ہے، کرنا کی پینا ہے۔ وہ اللہ پہ آندا ہے جنتی، تو وہ کی آندے نے، وہ گاں یاد نا، گاں
انہیں آخیا گاں ذبح کرو, انہیں آخیا کیویں دی ہوے, کڈی کو ہوے, کہڑے رنگ, وہی کام پھر کیتا نے. اسی جنتے ہیں کی کرنا. اے دیکھو میرے ہاتھ دیکھو, کی کرنا پینا ہے, کی کرنا پینا. مالکا وہ پھر گانا کام کرتے نہیں پے, وہ آدھے نے کرنا کی پینا ہے. جنوں میں نہیں آخنا سارا پنڈال اٹھے, جنوں مجلس یاد ہے پتر واسطے دعا تو کر دینا, اینی دعا کافی ہے. اللہ آخیا انہوں نے پچھوں ویکھو, او ویکھ کے نکا پنڈ نظر آਉਂਦਾ پیا. انہیں آخیا اس پنڈ دے آغاز چ بوہا 3.5 فٹ کا, اینا کو یہ نے 7 فٹ دے. انہوں نے آ جے جنت چاہیے ہے نا تو سریا کٹ کے وچوں لنگو تے آکھو میری توبہ میں معاف کر دوں گا. ہوں قرآن دی آیت سن لو تو میرے کو نقشہ سمجھ لو. سورہ بقرہ آیت 58 29 پتر 29 اے بڑی وڈی میرے خامی ہے, میں سکول نہیں نا اتنا پڑھیا, وہ بھلے کھلا 2 × 60 58 جی, 50 تے 8 58 جی. سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم. اے میرے کو سن لو, میرے بلکہ سنو نہیں بلکہ ویکھ لو, اپنے پتر نو ویکھو تمہیں سمجھ آ جائے گی. اللہ آندا انہاں نوں آہ 7 فٹ دے قد نے, سریے کڈو تے انج منہ چ آکھو حطۃ حطۃ, پھر نغفر لکم میں انہیں بخش دوں گا. ہوں حطہ کا ترجمہ تھوڑی زبان چ کراں استغفر اللہ, تے اگوں پاکستانی زبان ترجمہ ہوئے گا یا اللہ میری توبہ. آؤ تمہیں کر کے وہاں. اللہ آخیا انج کرو, سریا کڈو, انج کرو, اتوں پڑھو تے انج آکھو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. تسی انج آکھ کے لنگ دے جاؤ نہ قرآن نغفر لکم, میں تہاڈا ایک بھی گناہ رہن دیاں تے میں اللہ ہی نہیں انج پاک ہوو گے جویں ہن ماواں دے ٹھڈ چوں ہون نکلے ہو. ایتھوں بندہ اٹھ کے آندا ہے یا رسول اللہ کڈے خوش قسمت تھے موسیٰ والے, انج کیتا نے تے جنت لب گئی ہے. ساڈے ویکھو نصیب فرمایا, نصیب نہ رہو لکھ موسیٰ ہوں سردار مصطفیٰ ہے. ہائے 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 صدقے بھائی, سارے بھائی میری بات سنیں. میں نے بھائی جان تسا ساری مل سنی ہے, بابا جی تسا ساری مل سنی ہے, اے بھائی جان سن ملک صاحب تسی ہونا آئے ہو, ملک مصطفی تسا بھی ساری سنی ہے. ایک باری ایمان قرآن دسو, میں پوری مجلس آکھیا اچا بولو, ہوں آکھ لگا کیونکہ اس جملے دے اوتے میرے ریکارڈ موبائل کٹ کے ریکارڈ کر لو, نجف لائیو, قوم لائیو, انڈیا لائیو, کوئی شیعہ مولوی ایڈی داڑھی والا کیپ والا امامے والا کوئی بندہ آکھے مجتبائی نے غلط آکھیا ہے, میرا 1000 ٹوٹا کرو. غازی شہن شاہ دی قسمیں جیڑا بندہ اس گل تے یقین کرے گا جیو نہ بخشیا جائے, ایس چوک چ پٹھیاں ٹنگ کے متھے تے گولی مارو, انج بولو کہ ہنے مور لگ جائے کہ سارے بخشے گئے ہو. وہ آندا یا رسول اللہ کڈے خوش قسمت ہے موسیٰ والے, ساڈا کی بنے گا. سرکار فرمایا لکھ موسیٰ ہوں سردار مصطفیٰ ہے. وہ آندا بادشاہ جی پھر ان کے پاس تو وہ دروازہ تھا نا, اسی کی کریے. فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے تاج نبوت کو میرے سر پہ رکھا, میری امت کا باب حطہ میرا بھائی علی ہے. ہائے 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 داری. میں نہیں آکھیا اچھی بولو, ہوں ترلا لے لگا ماں انج بولنا ہے کہ کنا چو آواز آئے, پکھیاں چو آواز آئے, اے بتیاں لے جھومر چو آواز آئے, انج پاکیزہ ماما دے پتر انج بولو. کیا مطلب؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا جو حطہ کرے اس کی جنت کا موسیٰ ضامن ہے, جو علی کرے اس کی جنت کا نبی ضامن ہے. لو جی مولا پائنتر پاک چلے ٹھیک ہے, اگر کوئی مسئلہ نہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا پائنتر پاک تمہیں شاد و آباد رکھے. یہ صلہ دیتا جے میرے خیال میرے مومن ویر ہوندے نے پہ, تے تسی ممبر والوں ویکھو کہ پھر میں اگلا جملہ نا تے پھر تمہیں سلام کر جا. یہ صلہ دیتا ہی نجات تے بوئے نو او دے پتراں نو بھی مارے, دھیاں نو بھی مارے. بسم اللہ کرنا آ جائیں
بھائی عالم عباس میں آپ کے انتظار میں تھا، اگر میں آپ کو پہلے دیکھ لیتا میں مسائب بھی شروع نہ کرتا، میں اتنے چھڑ جانا جی آندھے ہوتے کچھ ملا لیے. اچھا آخری ٹھیک ہے، مولا دے مداح خان جی میں بہندے نے، میں اگلا فکر آنا بھائی جان جڑا نجات دا دروازہ ہے انج ظلم کیتا نے وہ 6 مہینے دے پوترے نو پانی نہیں ملیا. مولا تو سلامت کہ بڑا میرا عقیدت والا ویر ہے، نمازی پرہیزگار بندہ، مجھے بڑا چنگا لگتا ہے. میں 2-4 جگہ محسوس کیتا ہے سب تو چھوٹا میں ہاں، سب تو ہلکا ذاکر میں ہاں، لیکن فرض کرو کہ میرے تو بھی چھوٹا ہے نا، انہیں مسائب پڑھیا ہے، یہ رو پیندا ہے، یہ اپنی اپنی عقیدت ہے جی. مولا سب نو سلامت رکھے، کدی نہ روو سوائے غم حسین دے. ایک شعر دل کردا پڑھا، کدی پڑھیا نہیں، جے سونی ہائے کرو تو پڑھا. ناوک کہتے ہیں فارسی میں بڑے تیر کو، ایڈا تیر ہوئے نا تو انہوں فارسی نے ناوک. اصغر تیری گردن میں جو ناوک سا گڑا ہے اب تک تیری ماں کے کلیجے میں گڑا ہے. بسم اللہ کرام مولا تھوڑی ہائے پوز پھر پڑھا بسم اللہ کرام، میں بسم اللہ کرام ایڈا سونی ہائے کرنا لے ہو، ایڈی سونی ہائے صدقے جاواں اصغر تیری گردن میں جی بسم اللہ کرام. اصغر تیری گردن میں جو ناوک سا گڑا ہے اب تک تیری ماں کے کلیجے میں گڑا ہے. بھائی عالم عباس تخت پہ مختار ہے، باہر روڑا پہ آ گیا، پیچھے ہٹو رستہ دو. مختار بندے نو آندا پتہ کر کی رولا ہے. انہاں آخیا سرکار مبارک ہوئے جے ہرملا پکڑا گیا. ادھر ویکھا جی کون پھڑا گیا؟ اچھی آکھو اللہ اتنے کروڑ لعنت کرے. انج تخت چھڈیا مختار نے تے تھلے اتریا تے او دے ول بھجیا، ایتھوں پھڑیا سو. عالم عباس مصائب دا سمندر جہے علاقے چ پڑھنا پیا یہ رون دے سمندر نے. میرا خیال ہے ماحول اتنے بن جانا ہے میری مجلس دا، میری نماز پوری ہونی ہے. ایتھوں پھڑ کے مختار جھنجوڑ کے آندا ہے اللہ نسل برباد کری کی نقصان کیتے ہی سیدہ نا. بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں اللہ تیری ہائے قبول فرمائے. اوے کی نقصان کیتے ہی سیدہ دا. آندا ہے کی ہویا ہے ملک نعیم جی ایتھے مینوں ہائے چاہیے، ملک صاحب ایتھے ہائے چاہیے. ملک مسلم آندا کی ہوئی؟ اوے مختار فرمایا 7واں خط آیا مینوں مولا سجاد دا، نہ سجاد اکبر کے قاتل کا پوچھتا ہے، نہ عباس کے قاتل کا پوچھتا ہے، نہ قاسم کے قاتل کا، حتیٰ کہ اپنے بابا کے قاتل شمر کا بھی نہیں پوچھتا. اوے بار بار میرا پیر منو آندا ہے 10 مختار اور ملا دا کی بنائی اور ملا دا کی بنائی. اوے اللہ نسل برباد کری. اوے کیڑا کلیجہ ساڑے سیداں دا، سارا کچھ بھول کے سید تیرے بارے پوچھتے ہیں. یہ میں ہوں ویکھ لگا جی کیڑا بندہ کتاب سن کر ہوندا ہے انج تھلے دھیان کر کہندا مختار تو نے مارنا ہے میں نے مرنا ہے، 100 مرتبہ مینوں مار تے 100 مرتبہ زندہ کر، یہ نہ پوچھ میں نے کیا کیا. کنے ہائے کیتی ہے جی؟ ہائے ہائے یہ نہ پوچھ میں نے پاجی کوئی خالی جی میں یہ مثال دے دینا. آندا ہے اے نہ پوچھ میں کی کیتا ہے، مینوں پانچتن پاک دی قسم ہے میرا اندروں دل دکھنا ہے جے شیعہ ماں دا پتر ایتھے مٹی تے بہ کے ہائے نہ کرے. آندا ہے میں ککھ نہیں کیتا ہے، میں ککھ نہیں کیتا. عالم عباس اینو گرے بان تو پھڑ کے ایدے منہ دے چپیڑ مار کے مختار آندا ہے اللہ کروڑ لعنت کری ابھی تو نے کیا ہی کچھ نہیں. اوے اکبر کی ماں ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے. اور میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں. اوے قاسم کی ماں سائے میں بھی بیٹھتی ہے. صدقے جاواں اوے اجے صدقے جاواں اوے اجے کیتے ہی ککھ نہیں ہو. اوے اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی. بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں. اب مولا تہاڈا پرسا قبول فرمائے، اللہ تہاڈا پرسا قبول فرمائے. مینوں پانچتن دی قسم ہے میں آپ پڑھیا جی 1948 میں بھائی عالم عباس 1948 میں پاکستان بننے میں 1 سال بعد یادگار پاکستان لاہور منارے پاکستان دی گراؤنڈ چ ایشیائی کانفرنس ہوئی. ہر ملک دا نمائندہ آیا. جدوں انڈیا دا بندہ آیا نا انڈیا دا انہیں ہائے ہائے صدقے دا انہیں گل کی ہے ملک نہیں میں پھر پتہ نہیں سی لگتا بھائی عالم عباس اتنے مسلمان کہڑا ہے، ہندو کہڑا ہے، شیعہ کہڑا ہے، سنی کہڑا ہے، وہابی کہڑا ہے. انج بندیاں انج سراں تے باواں رکھ کے نا ٹائیاں مار کے بندے سیالکوٹ والے روئے نہیں. جدوں وہ انڈیا دے بندے آکھیا میں نے سنا ہے
मुसलमानों ने करबला में एक ऐसे बच्चे को भी तीर मारा जिसे ये भी पता नहीं था तीर खा के हंसना है कि रोना है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला तेरा गुस्सा कबूल फरमाए। जिसे ये भी पता नहीं था तीर खा के हंसना है कि रोना है। मेरा दिल कर रहा सी सारी शहादत पढ़ा, लेकिन मेरा वीर आ गया। मैं 2 जुमले विचों चुन के पढ़ के तुहानू सलाम करके चलना। हुण मेरे हत्थ देखा जी, मेरे हत्थ देखा जी, ये दुनिया की मिसाल सी। हुण हत्थ देखा जी, आलम बासिर अरबी आप जानते हैं मैं अरबी मकतल पढ़ता हूँ। अरबी मकतल के जुमले हैं। जब असगर को तीर लगा ना, इन्नल असगरा यतबस्समु, मेरे हत्थ देखा जी, व यज़हकु वयनक़लिबु अला यदि अबी, कि जब तीर लगा है ना, असगर पहले हुसैन के हाथों पे मुस्कुराया है, फिर मछली की तरह तड़पा है। एडी सोहनी हाय करने वाले हो, मौज आदि एडी गर्मी च एडी हाय करना, सदके जावा, सदके जावा। जब असगर मुस्कुराया है ना, तो मेरे मौला ने पूछा, असगर मेरा पुत्र मुस्कुराया क्यों है? कित्थे कित्थे विलायत वाला बंदा बैठा है, ओदी कूक दसेगी, चीख दसेगी, मलक साहब हंसया क्यों है? आंदा बाबा मेरे दादे अली का फरमान है ना कि जो भी मरता है मुझ अली को देखता है। बाबा मैं ता हंसया, इधरों तीर वजा है, सामने दादा था, अमामा खुला हुआ था। मेरे दादे के सर में करबला की मट्टी थी, मोटे मोटे आंसुओं से मुझे कह रहा था, आओ मेरा करबला का प्यासा बेटा, आओ माँ को माँ ना कहने वाला। मैं सदके जावा पुत्र हाय कर दो बेटा, असगर गम च हाय वाजिब है, बिस्मिल्लाह करा, आओ मेरा 3 दिन का। आंदा बाबा मैं अपने दादे अली को देख के मुस्कुराया हूँ। शाबाश मेरा पुत्र, तेरे दादे नू वेख के मुस्कुराना कई हज्जा तो अफजल है। मेरा पुत्र हुण दस ये तड़फिया क्यों है? एक बार साह लवां जरा, एक बार आवाज़ रोक, साह लवां वाला, तड़पा क्यों है? ये मौला दी कसम है, जुमला भाई आलम पढ़न मैं इत्थे बवां, मैं दसा ये जुमला किवें सुनेदा है। और मेरा पुत्र तड़फिया क्यों है? आंदा बाबा तड़पा नहीं हूँ, मैंने तेरे हाथों को इमामत का मुसल्ला समझ के सजदा शुक्र किया है। मेरा पुत्रा सजदा तो नेमत पे होता है, तीर लगना मुसीबत है। आंदा बाबा मैं इन्हों नेमत समझना, वो क्यों? इत्थे सुना दी गल। आंदा बाबा शब अशूर जब हर माँ अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी ना, मेरी माँ बार बार मेरे जूने के पास आके कहती थी, असगर काश तू भी जवान होता। हाय सदके जावा असगर लाल, काश तू भी जवान होता, मैं भी शहीद की माँ बन जाती, मैं भी तेरी दादी के मत्थे लगन लैके बन जाती। बाबा तू कितना करीमा माँ का पुत्र है, तू उन्हें चुक के लाया बाबा। हुण ते मेरी माँ राजी होएगी ना, मैं एडे वड्डे मसैब के पहाड़ बंदे सामने को नक्शा बना के दे लगा। जो तीर वजा है ना, ये वेख्या जे इंज इंज तीर वजा है, तो अली असगर की गर्दन इंज मुड़ी सारी इंज, इत्थे प्यो का मूँह है, तो इत्थे इंज असगर का मूँह है, तो असगर दे इंज लब हिले ने। तो इमाम फरमाया मेरा पुत्र कुछ आखना चाह रहे हैं, कुछ आखना चाह रहे हैं? आंदा हाँ बाबा दस मेरा पुत्र। बाबा एक मेरा पैगाम मेरी माँ तक पहुँचाएगा? दस मेरा लाल, तू शहीद है दस। बाबा जब मुझे माँ तैयार कर रही थी ना, बार बार मेरे कान में कहती थी गर्दन सीधी करना, तू नुकरानी का बेटा है, वो जहरा का बेटा है। बाबा मैंने बार बार मेरी माँ में से तेरा बाबा जख्मी ना हो। बाबा मेरा गला काट के तीर तेरे बाजू में पेवस्त हुआ, अम्मा से शिकायत ना करना, मजबूरी ये थी गला छोटा है। बचर के जावा बाबा तीर बड़ा था, मैं बिस्मिल्लाह करा, आखिरी फिक्र आके मैं अपने वीर में लगा, बाबा गला छोटा है तीर बड़ा है। इधर देखा जो तीर लग गया ना, तो इमाम हुसैन की बांह चो इन्ना तीर बाहर है। आलमबास मेरे लिए वेख्या जरा, तुम गुजरात पढ़ते हो ना, वैसे तो तुम वर्ल्ड का करो, लेकिन गुजरात तुम बड़ा पढ़ते हो। मैं कुल्ले वाल सईदा मरम पढ़िया, तुसा साडे पिंड पढ़िया, तो मेरे से मैं MPA साहब बैठे सन, जो मैं कहना इत्थे ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਜਤਬਾਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਔਖਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗਲਾ ਚੀਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਆਇਆ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਸਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸਗਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਤੀਰ ਫੜਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਅਲਮ ਹੀ ਆਲਮ ਭੱਟੀ ਜ਼ਾਕਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 5 12 14 ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ, मैं सारी रात रोया। गाजी की कसम वाला क्यों? आलम अब्बास ये लफ्ज़ कदी कदी अता होंदे ने। और शौकत साहब जिंदा मौजूद ने, और पंजतन की कसम उन्हें लफ्ज़ आख्या, मैं तो मातम किया। वो आंदे ने हुसैन ने असगर से तीर नहीं निकाला, तीर से असगर निकाला है। तो मैं बिस्मिल्लाह करा कि समझ आई है, सदके जावा। वो आंदे ने जो असगर छड्ड के हुसैन तीर के हथ पाया ना,
दो हाथ हुसैन के शानों पे आए, हुसैन के दिल च ठंड पई है, इंज रो के सीधा कौन है जो इतने मुश्किल वक्त में मुझे तसल्ली दे रहा है। पीछे आवाज आई है, तीर आराम से निकालना, दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। मैं बिस्मिल्लाह करा, दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। एडा सोना सुनना ले लिखा है, इतना सा खून निकला असगर का इतना। हुसैन ने यूं देखा, आवाज आई नहीं मौला। हुसैन ने यूं देखा, आवाज आई नहीं मौला। उन दसो मलक साहब दसो, इमाम ने असगर के खून का क्या किया? भाई आलम अब्बास उस दाढ़ी पे मला जिससे अकबर की बर्छी सफेद कर गए थे, दाढ़ी पे खून मला। इतने मेरा दिल करता है किसी मासूम बच्चे को आखना जरा उठ मेरा पुत्र, तू रोना पिया, एक बार उठ पुत्र, एक बार उठ, तू बड़ी देर तक रोना पिया, उठ मेरा पुत्र। एक बार पिछों वेख बेटा, हूँ एक बार मेरे लो वेख, ए बच्चा जी ये बड़ी देर तक रोंदा सी। आलम अब्बास तो नजर आंदा बच्चा, आलम अब्बास ये बच्चा है, मैं मिसाल दे लगा, उत्तर बह जा। एडे बच्चे नूं कोई जालम चपेड़ा मारे ना, ਉਹਦਾ वस नहीं चलता, इको ही गल करदा है, आंदा मैं शाम को अपने अब्बू को बताऊंगा, मैं अपने चचा को बताऊंगा, मैं अपने मामू को बताऊंगा। कितों हाय दी आवाज आए, बीबी पाक दी चादर दी कसम है, तेरा छेवां मौला आंदा है, जब असगर को तीर लगा बच्चों की तरह हुसैन कहता है, मैं यूं ही नाना के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा ना हौसला मरहबा या ज़हरा, मैं कहूंगा नाना और तेरी उम्मत ने तेरे बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह तेरे सर दा पुरसा करे। एक फिक्र आके मैं मेमोरी छड़ लगा दी, इधर देखा जे कटा हुआ बेटा लेकर हुसैन खैमों की तरफ चला। ये जुमला वो जे जड़ा इंज दे जाकर तुहाडे दर तो नहीं पढ़ते, ये आप बड़ा नरम दिल बंदा है, ये डरदे जे। मैं हिम्मत करके तुहानू जुमला सुना लगा। कटा हुआ बेटा लेके एक बार मैंने पूछो, इमाम हुसैन ने किस बीबी के हाथ पे रखा? एक बार पूछो जी। उस सैयदजादी को दिया भाई आलम अब्बास जिदा अपना पुत्र कोई नहीं सी। बीबी पाक सदके जावा, आखिरी मिनट बीबी पाक फुफी कुलसूम के हाथ पे रखा। इधर वेखा जी, असी मारने जंजीर, इतों कुर्ता चुको, इतने भी जख्म है ने, आलम अब्बास जंजीर मारे ने। साडियां भैणां धियां भनेवियां भतरीयां साडियां मावां इन्ना को घ्यो गर्म करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्याज पा के ਐਡੀ को टाकी लैके वो इंज करके फिर इत्थे लांदियां ने। ਉਹ सदके जावां वो जख्म छुट जाता है। भला क्यों छुटता है? भला क्यों छुटता है? क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ छुरियां मारने हैं ना, उन पे जहर नहीं लगा होता। किनू समझ आइए? किनू समझ आइए? जो जालिम सदके जावा, जो जालिम ने तीर मारा था, भाई से पूछिए, वो जहर में बुझा हुआ था। और किन्ने मातम करना है? इंज पुफी वे के आंदी है, वे पुफी मर गई। हुसैन हमने सुना कि तीर असगर के गले में लगा, असगर तो शिकम तक ज़िबा हो गया। फरमाया जालिम ने तीर वो मारा है जो जहर, बिस्मिल्लाह करा, जो जहर में बुझा हुआ था। मलक नईम जी इंज करके फुफी लाड़ भी कर दी है, उधरों मां पिटरी आई है, हाय मैं उजड़ गई, हाय मैं लुटी गई। इंज फुफी ने उत्ते कपड़ा पाया कि मां मर ना जाए, ते कोल आई थी मां हुसैन ने असगर दी मां, जिन्ना दिली मातम कर, वाल खोल ते जिन्ना दिली मातम कर, तेरा हक बनदा है, तेरा पुत्र मारिया गया है, आ तेरा असगर ज़िबा हो गई, पानी नहीं सू पीता, तीर खादा सू। यार आखिरी फिक्रा जे, इस तो बाद नहीं पढ़ना। इंज बीबी पाक ने मातम रोकया है, हुण पता लगा कित्थों हाय दी आवाज़ आउंदी है। इंज बीबी रो के आंदी है, तेरी गरीबी दी कसम है, मैं असगर पे नहीं रो रही। ते बतूल दा पुत्र आंदा फिर क्यों रोई है? आंदी है मैं इसलिए रो रही हूँ, नुकरानी के बेटे की वजह से ज़हरा का बेटा रो रहा है। वे अकबर ते बड़ा औखा गया, इंज नहीं रोया। गाजी ते जांदियां लोका तेनू मारे, इंज नहीं रोया। वे पूरे मैदान चो कसम इकट्ठा करना रहा, इंज नहीं रोया जिवें मेरे पुत्र ते रोया। की होई? हुसैन असगर दी मां, मेरा जिगर फट गया। वे मेरे पीरा होया किया? फरमाया जालिम ने तीर उस वक्त मारा जब मैं आखिरी बार असगर का मुंह चूमने लगा था। ओए जालिम ने तीर मार के ओए बाप की हसरत को मार डाला। ओए माँ के हाथों पे जनाजा है, बाप ने कब्र बनाई। भाई आलम अब्बास निशान मिटाया। 11 मुहर्रम नेज़े मारने वाले आए, एक नेज़ा भारी हुआ, असगर नो के नेज़ा पे ए जुमले जरा आलम पट्टी नहीं पढ़ना, मैं पढ़ लूँ मेरे सामने। कुरान दी कसमें लिखे है, नोके नेज़ा से इसने असगर के खुश्क बालों में हाथ डाला, यूं घुटना टेका, ऊपर असगर को रखा, कमरबंद से खंजर निकाला, बीबी ज़ैनब के सामने असगर का गला काटने लगा। और अभी कुछ
گوشت باقی تھا، اس نے اصغر کی گردن کو موڑ دیا۔ سکینہ کی آواز آئی، پھوپھی اماں ہر کوئی ایک بار ذبح ہوا، اور میرا اصغر 3 بار۔